خیال ہے کہ مر جائیں گے تو میری اولاد میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. خود معاف کرا کر کے اللہ کے پاس پہنچو. اولاد پہ بھروسہ مت کرو, اولاد پہ, رشتہ دار پہ بھروسہ مت کرو. آپ تھوڑا سو رہے ہیں, تھوڑا جاگیے. تمل ناڈو کے اندر لوگ تمل بولتے ہیں, اردو بہت کم آتی ہے. تو تمل ناڈو کے اندر ایک بوڑھا انسان تھا, اس کو 3 لڑکا تھا. موت سے پہلے اس نے اپنے تینوں لڑکے کو جمع کیا اور کہا میں بہت ساری دولتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, بس تم یہ کرنا میرے موت کے بعد حافظ صاحب کو لانا اور ایک قرآن پڑھانا اور میرے لیے ایصال ثواب کرانا, مغفرت کرانا. تینوں بیٹا نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم ایسا ضرور کریں گے. چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے دفنا دیا. تینوں بھائی شام میں جمع ہوا تو بڑے بیٹے نے کہا چلو مال تقسیم کریں گے, دوسرے بیٹے نے کہا چلو مال تقسیم کریں گے, تیسرا جو چھوٹا بیٹا تھا کہا نہیں, پہلے حافظ صاحب کو بلا کے لائیں گے, قرآن پڑھائیں گے اور اس کے بعد تب جو مال بچے گا اس تقسیم کیا جائے. اب 2 بیٹا ضد پہ نہیں, پہلے مال تقسیم ہو. چھوٹا بیٹا نہیں, پہلے حافظ صاحب کو لائیں گے, باپ کی مغفرت کروائیں گے, اس کے بعد کچھ ہوگا. اب وہ تمل ناڈو کے اندر اس کو کوئی حافظ صاحب نہیں ملا. اب وہ سفر کرتا ہوا بنگال پہنچ گیا, مغربی بنگال پہنچ گیا. حافظ صاحب کو تلاش کرنے کے لیے ایک گلی میں جا رہا تھا تو ایک ٹوپی والے اور داڑھی والے اور کرتا پاجامے والے ساحل مل گیا. ساحل نے پوچھا ارے تم کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ بولا مجھے حافظ صاحب کی ضرورت ہے. تو ساحل نے کہا کرنا کیا ہے حافظ صاحب سے؟ ابھی تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں آیا ہے. تو بولا رمضان کی تراویح نہیں پڑھانی ہے, باپ کے قبر پہ قرآن خوانی کرانی. تو ساحل نے کہا میں کر دوں گا, میں یہ کام کے لیے کافی ہوں. تو کہا چلیے. اب وہ لے کر آ گیا اس ساحل کو, اگر گھر لے کر کے آیا تمل ناڈو بنگال سے, اور لانے کے بعد کھلایا پلایا اور صبح کو قبر پہ لے جا کر یہ کہا کہ یہاں پر ایک قرآن ختم کرنا ہے, ڈائریکٹ یہاں پر ایصال ثواب کرنا ہے اور مغفرت کی دعا کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب آگے سنیے وہ حافظ صاحب کیسے تھے. حافظ صاحب کو لے جا کر کے قرآن کا پارا دے دیا گیا, کہا پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. اب یہ تمل کچھ جانتا نہیں ہے. اب وہ جو ساحل تھا وہ خود قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا. اب وہ قرآن کا پارا ہاتھ میں لے لیا. اب وہ قبر پہ کہہ رہا ہے میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں, میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں, میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں. اب پورے محلے میں ہو گیا کہ باپ کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو دوسرے بیٹے کو بھی جوش آیا, وہ بھی ایک حافظ صاحب تلاش کے لایا اور کہا کہ تو بھی میرے باپ کے قبر پہ پڑھو. اب جو پہلا حافظ صاحب تھا ڈر گیا, کہا اب تو راز کھل جائے گا, اب تو راز کھل جائے گا. اب دوسرا آیا تو وہ پڑھ رہا ہے پہلا والا میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں. تو دوسرا کہہ رہا ہے جیسا تو ویسا میں, جیسا تو ویسا میں, جیسا تو ویسا میں. اب اس کے بعد تیسرے بیٹے کو بھی جوش آیا, کہا کہ میں بھی ایک حافظ صاحب لاؤں گا, جب 2 پڑھا رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھا. وہ بھی ایک حافظ صاحب کو پکڑ کے لایا. اب یہ پہلے 2 حافظ صاحب جو قرآن خوانی کر رہے تھے وہ ڈر گئے کہ اب تو سچا حافظ صاحب آ گئے ہیں, اب تو راز کھل ہی جائے گا. اب یہ دونوں ڈرتے ڈرتے, پہلا کہہ رہا ہے میں جانتا نہیں وہ مانتا نہیں, دوسرا کہہ رہا ہے جیسا تو ویسا میں. تو تیسرے نے کہا جب تک چلے چلاتے رہو, جب تک چلے چلاتے رہو, جب تک چلے چلاتے رہو. میرے دوستو یہ ہے حال آج ہماری اولادوں کا کہ وہ خود قرآن نہیں پڑھتی اور ایسے اہل غیروں کو لاتے ہیں. اس پہ کیا امید آپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے. اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مغفرت کی رات ہے, یہ بخشش کی رات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ گرگرا کر کے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی چاہیے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے, اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات فیصلے کی رات ہے. یہ رات فیصلے کی رات ہے. میرے دوستو یہاں پہ ہمارے بعض دوست موجود ہیں جو مغرب کے بعد
مجھ سے فون پہ یہ دریافت کیا کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھا کہ آج کی رات فیصلے کی نہیں ہے، شب قدر یعنی جو رمضان کے اندر رات ہوتی ہے وہ تقدیر کی رات ہے، وہ فیصلے کی رات ہے۔ اور یہ کنفیوژن ایک دو آدمی کو نہیں ہے، بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوژن۔ تو یہ کنفیوژن دور کر لیجئے۔ میری ایک کتاب ہے پیام رمضان، میں نے اس کتاب کے اندر 4-5 صفحہ کے اندر اسی ٹاپک کے اوپر لکھ کر کے کنفیوژن دور کیا ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن غور سے سنیے کہ آج کی رات فیصلے کی رات ہے، اور شب قدر جو ہے وہ فیصلہ نافذ کرنے کی رات ہے، فیصلہ پہ تفویض نافذ کرنے کی رات ہے۔ میں یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ اسمبلی کے اندر بجٹ پاس ہوتا ہے کہ روڈ کے لیے 10 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، اور یہ مکان بنانے کے لیے، غریبوں کے مکان بنانے کے لیے 100 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے 200 کروڑ دیا جائے گا۔ اسمبلی کے اندر بجٹ پاس ہوتا ہے، معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ پہلے بجٹ پاس ہوتا ہے۔ اب بجٹ پاس ہونے کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد جو روڈ بنانے کا وزیر ہوتا ہے اس کو وہ بجٹ پیسہ دیا جاتا ہے کہ لو اب روڈ بناؤ، اور جو تعلیم کا وزیر ہوتا ہے اس کو رقم دی جاتی ہے کہ لو اب تم تعلیم کراؤ۔ تو بجٹ پہلے پاس ہوتا ہے اور بعد میں وہ نافذ کیا جاتا ہے، وزیروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ آج کی رات فیصلہ ہونے کی رات ہے، یعنی آج کی رات میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آج کی رات کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ وفات پائیں گے، کتنے رزق نازل کیا جائے گا، کتنی بارش برسائی جائے گی، کتنی آندھی چلے گی، اور کتنے پیداوار کیے جائیں گے۔ یہ آج کی رات فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ اب جب شب قدر آتی ہے تو اس رات میں یہ لکھا ہوا فیصلہ متعلق فرشتوں کو دیا جاتا ہے، موت کے فرشتوں کے حوالے موت کی لسٹ دی جاتی ہے، جس پیدا کرنے والے فرشتوں کے حوالے وہ پیدا کرنے والوں پیدا ہونے والے بچوں کی لسٹ دی جاتی ہے، رزق برسانے والے فرشتوں کے حوالے رزق کی لسٹ دی جاتی ہے۔ اس لیے کنفیوژن میں مت رہیے، آج کی رات فیصلہ کرنے کی رات ہے اور شب قدر فیصلہ حوالے کرنے کی رات ہے۔ میں دوسرا آج کی رات کی دوسری خصوصیت اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آج کی رات فیصلے کی رات ہے۔ آج کی رات یہ فیصلہ ہوگا کہ پورے سال کتنے لوگ مریں گے، آج ہی کی رات فیصلہ ہوگا کہ پورے سال کے اندر کتنے بچے پیدا ہوں گے، آج ہی کی رات یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے، آج ہی کی رات یہ فیصلہ ہوگا کہ پورے سال میں بارش کتنی برسے، آج ہی کی رات میں یہ فیصلہ ہوگا کہ زمین سے پیداوار کتنے ہوں گے۔ الغرض پورے 1 سال کا نظام آج کی رات مرتب کیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں اور جو جلسہ کے آغاز میں سورہ دخان کی آیت پڑھی ہے اسی میں اسی کا ذکر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لہذا مفسرین کرام نے اس رات کا دونوں مطلب بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس رات سے مراد شب برات ہے جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور اس رات سے مراد شب قدر بھی ہے جس میں فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے۔ دماغ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرین ما فی هذه اللیلہ، یعنی فی النصف من شعبان، قالت ما فیہا یا رسول اللہ،
قال فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل حالق من بني آدم في هذه السنة وفيها تنزل أرزاقكم وفيها ترفع أعمالكم. امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، اے عائشہ تجھے معلوم ہے شب برات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے آج کی رات میں ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں ان تمام بچوں کا نام اور لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس پورے سال میں پیدا، اور آج کی رات ان تمام لوگوں کی لسٹ اور نام تیار کیا جاتا ہے جو وفات پائے، اور آج ہی کی رات میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آج ہی کی رات میں اللہ تعالی ہمارے رزق کا فیصلہ کرے۔ اس آیت اور روایت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گئی کہ آج کی رات فیصلے کی رات ہے، تقسیم امور کی رات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں صاف صاف فرما دیا کہ موت کا فیصلہ آج کی رات ہوتا ہے، حیات کا فیصلہ آج کی رات ہوتا ہے، رزق کا فیصلہ آج کی رات ہوتا ہے، اور آج ہی کی رات اعمال پیش کیے گا۔ لہذا اس رات کی دوسری فضیلت اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعمال کے پیش ہونے کی رات ہے اور رزق کے تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج جہاں اپنے گناہوں کی معافی چاہے وہی اللہ کے سامنے یہ بھی فریاد کرے اے اللہ ہمیں رزق وافر عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنے۔ اب آپ کو رزق مانگنا ہے تو میرے دوستو کثرت والا رزق مانگنا ہے یا برکت والا رزق مانگنا ہے؟ جی زیادہ مت مانگیے، برکت والا بھی رزق مانگیے، اتنا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائے، ایسی رحمتیں عطا فرمائے کہ ہم خوش اور سرور کی زندگی گزار سکیں۔ میرے دوستو اس لیے دوسرا پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ آج رزق تقسیم ہونے کی رات ہے، اس لیے اپنے لیے رزق مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سخی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، نوازنے والی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب زیادہ برکت والا رزق مانگے۔ ایک بادشاہ ہزاروں کا مجمع تھا، تھوڑا توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی کہ ہزاروں کا مجمع تھا، بادشاہ مائک کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میرا چند سوال ہے، جو جواب دے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور اگر میرے سوال کا جواب نہیں دے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اب یہ بادشاہ کے اعلان کے بعد کس کی ہمت ہو کہ جائے اپنی گردن اڑانے کے لیے؟ لیکن ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ بہت ہی کیا ہے سینے کے بہادر ہے، وہ ٹھہر گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں آپ کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پہلا سوال کیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ میرے ہتھیلی کے اندر بال کیوں نہیں؟ میرے ہتھیلی کے اندر بال کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ کے ہتھیلی کے اندر بال اس لیے نہیں ہے کہ آپ اتنا دیا لوگوں کو کہ دیتے دیتے آپ کے سارے بال جڑ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا دوسرا سوال کیا کہ امام صاحب میرا دیتے دیتے سب بال جھڑ گیا، لیکن آپ کے ہاتھ کے اندر بال کیوں نہیں ہے؟ تو امام صاحب نے کہا حضور میرا لیتے لیتے ہاتھ کیا ہو گیا ہے، بال جھڑ گیا۔ اب امام صاحب کا جواب بالکل پرفیکٹ جا رہا ہے۔ اب بادشاہ نے تیسرا سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے جھڑ گیا، آپ کا لیتے لیتے جھڑ گیا، یہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں ان کے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں کا ہاتھ ملتے ملتے بال جھڑ گیا، حسد میں ہاتھ ملتے ملتے بال جھڑ گیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو
بادشاہ کی فیاضی اور سخاوت کا عالم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فیاضوں کے فیاض ہے, سخی کے سخی ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو رکھیے, یا یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا. ایک بادشاہ تھا, ایک اور سے ہمارے نیّر صاحب تھوڑی دیر کے لیے روک دیں, یا آپ بڑھا دیجئے, لوگ خود بخود آگے بڑھاتے رہیں گے. جی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ایک بار اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فیاض ہے, اس سے بڑا فیاض کوئی اور نہیں ہو سکتا. غور سے سنیے واقعہ. ایک بادشاہ تھا, بہت سخی تھا, بہت ہی فیاض تھا. اچانک اس کو ایک دن مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. تو مچھلی مارنے والے کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ مچھوارا. اب اردو میں اس کو ملاح کہتے ہیں, آپ مچھیرا کہیے, مچھوارا کہیے, سمجھ تو گئے نا. پہلے کہ بادشاہ کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو اس نے مچھیرے کو بلایا اور کہا کہ مجھے مچھلی کھانے کی خواہش ہے. تو اس مچھیرے نے کہا میرے گھر میں ابھی لے کے آتا ہوں. بادشاہ نے کہا وہ باسی مچھلی نہیں چاہیے, ابھی جاؤ نہر سے تازی مچھلی لے کر کے آؤ. وہ مچھیرا جال لیا اور نہر میں جا کر کے پھینک دیا, اس میں ایک مچھلی پھنسی اور وہ مچھیرا مچھلی لے کر بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہا لیجئے حضور آپ کی خواہش پوری کر دی گئی. بادشاہ خوش ہوا اور خوش ہو کر کے ایک مچھلی کی قیمت 500 درہم دے دی. 500 درہم دے دیا, یعنی اس زمانے کا کم سے کم 5 لاکھ. 500 درہم دے دیا. اب بادشاہ کی بیوی کو معلوم ہوا تو بادشاہ کی بیوی کو بہت غصہ آیا کہ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایک مچھلی کی قیمت 500 درہم دے دیا. اب وہ بیوی بھاگتے ہوئی آئی اور کہی کہ آپ اس کو مچھلی واپس کیجئے اور 500 درہم اپنا واپس ریٹرن لیجئے. بادشاہ کہنے لگا ارے تم کیا کہہ رہی ہو, یہ میری شان کے خلاف ہے, یہ میری انسلٹ ہو جائے گی, چھوڑو میں نے دے دیا اب اس کو چھوڑو. بیوی کہنے لگی نہیں آپ کو واپس لینا ہے, نہیں تو کھانا بند کر دوں, نہیں تو کھانا بند کر دوں گی. اب بادشاہ کا بھی پسینہ چھوٹ گیا. پھر بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے واپس تو کروں گا لیکن میری انسلٹ ہو جائے گی, پورے رعایا میں یہ ہنگامہ ہو جائے گا کہ بادشاہ نے مچھلی واپس لے لی اور اپنا واپس دے دیا اور پیسہ واپس لے لیا. تو بیوی کہنے لگی کہ نہیں آپ کو پیسہ بھی واپس مل جائے گا اور آپ کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اس پہ عمل کیجئے. تو بادشاہ کہنے لگا کہ آئیڈیا کیا ہے؟ تو کہا یہ آئیڈیا ہے بھائی, نر اور مادہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ مرد ہیں اور ہمارے گھر میں جو ہماری بیوی ہے یا بہن ہے اس کو عورت کہتے ہیں, اسی طرح ہر مخلوق کے اندر مرد اور عورت ہے, اسی کو نر اور مادہ کہتے ہیں. بلکہ بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ اس ملاح کو مچھیرے کو بلائیے اور اس کو کہیے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. اگر کہے کہ یہ مچھلی نر ہے تو آپ کہنا کہ مجھ کو مادہ ہونا تھا, یہ واپس لے جاؤ. اور اگر کہے کہ مادہ ہے تو کہنا کہ نر ہونا تھا, واپس لے جاؤ. اب چنانچہ بادشاہ بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا مچھیرا سے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. کہا جی حضور بولیے. تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ یہ مچھلی مرد ہے یا عورت؟ یہ مچھلی مرد ہے یا عورت؟ وہ مچھیرا بھی کم کھلاڑی نہیں تھا, وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ مچھلی نہ مرد ہے نہ عورت ہے, یہ مچھلی ہجڑا ہے. یہ مچھلی ہجڑا ہے. اب بادشاہ بہت خوش ہو گیا اس جواب پہ اور 500 درہم اور دے دیا. 500 درہم اور دے دیا. اب اس کی بیوی کا دماغ اور خراب ہو گیا, لیکن عورت ہوتی ہے, شریر ہوتی ہے. جب وہ مچھیرا 500 درہم لے کر جانے لگا تو اس کی بیوی 1 درہم پھینک دی, 1 درہم کا سکہ پھینک دی. وہ مچھیرا وہ بھی جیب میں لے کر کے چلا گیا. اب بیوی کہنے لگی دیکھو وہ 1 روپیہ 1 درہم سکہ چوری کر کے چلا گیا ہے, اب چوری کی سزا میں اس سے گرفتار کرو اور سارا پیسہ ریٹرن کرو. ہاں اب تو وہ پھنسے گا, اب تو وہ پھنسے گا. چنانچہ اب اس کو بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد مچھیرا سے کہا کہ تم نے 1 درہم چوری کیا ہے, تم کو سزا دی جائے گی. تو مچھیرا نے کہا حضور
میں نے چوری ووری نہیں کی ہے. تو تم تو جیب میں رکھ کے گئے نا. کہا حضور بات دراصل یہ ہے, ہم لوگ کے جیب میں ہے نا پیسہ, گاندھی جی کی تصویر ہے نہیں ہے. تو اس مچھیرا نے کہا حضور اس درہم پہ آپ کی تصویر چھپی ہوئی, اس درہم پہ آپ کی تصویر چھپی ہوئی ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اٹھا کے جیب میں نہیں رکھتا تو کوئی آ کر کے پاؤں اس پہ ڈال دیتا اور آپ کی بے حرمتی ہو جاتی. آپ کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے میں نے جیب میں رکھ لیا ہوں. بادشاہ خوش ہو گیا اور ہونے کے بعد پھر 500 دے دیا. اب اس کے بعد بیوی کہنے لگی اس کو گمبخت کو جلدی بھگاؤ ورنہ خزانہ خالی کر دے گا. میرے دوستو یہ بادشاہ کا خزانہ خالی ہو سکتا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے رب ذوالجلال کا خزانہ دینے سے ختم نہیں ہوتا, خالی نہیں ہوتا, بلکہ وہ بڑھتا رہتا ہے. بس کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے نہیں, اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے. اس لیے یہ آج کی رات میرے دوستو اللہ سے رزق مانگنے کی رات ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضروریات کی تکمیل فرمائے. اب اگر صدر صاحب اجازت دیں گے تو ایک اور چھوڑ کر کے آگے بڑھوں گا. اگر صدر صاحب اجازت ہے, چلیے پرمیشن مل چکی ہے. میرے دوستو امام صاحب یہاں پہ موجود ہے. امام صاحب سے عشاء کی نماز کے اندر صدر صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے نوکری کی دعا کرو کہ اچھی نوکری لگ جائے. تو امام صاحب نے کہا بالکل ضرور کروں گا, فجر میں کی دعا کرا دوں گا. اب فجر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب اس کے بعد امام صاحب فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے جہری دعا کرنے لگی اور جہری دعا کرتے ہوئے یہ دعا مانگی, اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے صدر محترم کے بیٹے کو اچھی سے اچھی نوکری لگائیے, لیکن ان کی تنخواہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی میری, ان کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی میری ہے. میرے دوستو یہ آج کی رات رزق کی رات ہے, رزق مانگیے. الحمدللہ یہاں کا مسئلہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بورڈ پہ پڑھ سکتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہلو سے بھی دیکھنا ہے کہ یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتے ہیں, رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن جو ذمہ دار ہے جن کے ماتحتوں میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے کہ آیا ان کی سیلری سے ان کی گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. میرے دوستو آج آپ مسجدوں کے اندر امام کو دیکھ رہے ہیں, آج آپ مسجدوں کے اندر خطیب کو دیکھ رہے ہیں, لیکن میں ڈر رہا ہوں اور مجھے جو ابھی مدرسوں اور جو ابھی مدارس کا حال ہے اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ 20-25 سال کے بعد یہ حال ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی صحیح عالم اور صحیح مفتی آپ کی رہبری کے لیے نہیں ملے گا, کیونکہ آج سارے جو بھی اچھے بچے فارغ ہو رہے ہیں, جو قابل بچے مدرسے سے نکل رہے ہیں, وہ مسجد اور مدرسوں کا برا حال دیکھ کر کے وہ کمپنی جوائن کر رہے ہیں اور مختلف کمپنیوں میں جا کر کے کام کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر اسلام کا چراغ جلتا رہے, دین کا چراغ جلتا رہے, ہر سر پہ ٹوپی رہے, ہر سر پہ داڑھی رہے, تو ہر ایک کو اس جانب توجہ دینی ہوگی تاکہ علماء کی تعداد بڑھے اور وہ قوم و ملت کی خدمت انجام دے. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے, اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کی رات. آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت حاصل کرنے کی رات ہے. لہٰذا جو آج کی رات میں عبادت کرے گا اور اللہ کو راضی کرے گا, کل میدان محشر میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم محمد عربی فخر موجودات سرور
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک ایک دعائیں دی اور انبیاء سے کہا کہ آپ یہ دعا مانگیے، آپ کی دعا قبول کی جائے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ایک دعائیں دی کہ آپ یہ دعا مانگیے، آپ کی دعا پوری کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعا دی گئی، سارے نبیوں نے یہ دعا دنیا میں مانگ لی اور وہ دنیا میں ان کی دعا قبول ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں یہ دعا بچا کر کے میدان محشر کے لیے رکھی۔ میں نے یہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے یہ دعا بچا کر کے میدان محشر کے لیے رکھی ہے، اور میں میدان محشر میں اپنی امت کے ہر اس شخص کے لیے دعا مانگوں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور میں سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اسے جہنم سے نکال کر کے جنت عطا فرمائیں۔ لہذا میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے، لطف دیکھیے، امت کے خاطر مہربانی دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے کہ میدان محشر میں امت کے لیے سفارش کروں گا۔ میں کل ہی بخاری شریف پڑھا رہا تھا، پارٹ 2 کتاب التوحید کے اندر امام بخاری نے بہت لمبی روایت نقل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہت لمبی روایت نقل کی ہے کہ سارے لوگ میدان محشر کے اندر نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، سارے لوگ کہیں گے چلو کسی کو سفارشی بناتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور اللہ تعالی ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ سارے لوگ سفارش کرانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ دیا کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کروایا، اے آدم آپ ہمارے ابا ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہونا، میں اس قابل نہیں ہوں، نفسی نفسی، مجھے خود اپنی ذات کی فکر ہے، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ اب سارے لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہونا، میں اس قابل نہیں ہوں، نفسی نفسی، مجھے خود اپنی جان کی پرواہ ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ خلیل اللہ ہے، وہ سفارش کریں گے۔ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہونا، میں اس قابل نہیں ہوں، نفسی نفسی، خود مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، مجھے خود اپنی ذات کی فکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ روح اللہ ہے، سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ جاؤ خاتم النبیین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ میرے لیے شفاعت کی اور سفارش کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اب رسول اللہ فرمائیں گے ہاں میں اللہ سے سفارش کروں، ہاں میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان محشر کے اندر سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اس وقت تک سجدے میں رہیں گے جب تک اللہ رکھنا چاہیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے اے محمد اٹھیے، سل توتا، مانگیے دیا جائے گا، اشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ حد مقرر کریں گے اتنے لوگوں کی، شفاعت سے پاس، پھر شفاعت سے پاس، پھر شفاعت سے پاس، یہاں تک کہ سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اب جہنم میں وہی رہے گا جس کو قرآن روک لے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں کافر، مشرک اور یہودی رہیں گے، اب وہ بچ جائیں گے، سارے مومن نکل جائیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے ہم آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہم سب کو میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
میرے دوستوں، میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں، امت کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو سب لوگ گناہوں میں ڈوبے، لیکن دوسری طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ نظر جاتی ہے تو ہمت آ جاتی ہے کہ اگر عمل کام نہ آئے گا لیکن رسول اللہ کی شفاعت کام آئے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، آج کی رات شفاعت کی دعا مانگ، ورنہ تو ہمارا حال یہ ہے کہ بالکل گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ ایک گناہ پہ بھی پکڑ لے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک لطیفہ اچانک ذہن میں آیا، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں ہوئی ابھی؟ اچھا ہوگی، ہاں کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جی۔ تو بہرکیف جب لڑکا کے لیے ان کے ماں باپ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کی کمپیننگ ہو رہی۔ جب لڑکا کے لیے دلہن دیکھنے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ الیکشن کی کمپیننگ ہو رہی۔ ہمارے شوکت صاحب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرکیف کہ لڑکا کے لیے دلہن دیکھنے جائے تو لگتا ہے کہ الیکشن کی کمپیننگ ہو۔ اب جب بات طے ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دولہے کو الیکشن کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ اب جب یہ لڑکا شادی کر کے دلہن کو لا لیتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے، فیلنگ کرتا ہے کہ اس کو منسٹری مل گئی، منسٹر بن گیا۔ اب وہ 1 سال کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ گھوٹالا کر کے پھنس گیا۔ 1 سال کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ گھوٹالا کر کے پھنس گیا ہے۔ آج ہم سب گھوٹالے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا ہے۔ اگر گھر میں باپ مر جائے، ماں مر جائے، دادی مر جائے، نانی مر جائے تو کہیں قرآن یاد آ جائے، یا رمضان آ جائے تو قرآن یاد آ جائے، اس کے علاوہ قرآن یاد نہیں آتا۔ آج ہم کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یاد نہیں ہے، گویا کہ آج ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ ہم سب گھوٹالے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سے یہ بھی دعا مانگے، اے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر کے اندر شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ میرے دوستو، 4 بات کا وعدہ کیا تھا، 2 بات مکمل ہو گئی ہے، اب 2 بات باقی ہے، اور میرے پاس ٹائم تقریباً 55 منٹ اور ہے، چونکہ امام صاحب کی مجھے لاج رکھنی ہے۔ انہوں نے آج میرے اوپر چڑھائی کرا رکھی ہے کہ آج آپ کو 12 بجانا نہیں۔ تو میں کہ تیسری بات کہ آج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل ثابت؟ میں تقریباً 1 مہینہ یا 20 دن پہلے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت پڑھائی۔ معلوم ہے آپ کو، حدیث کی کتابوں کا نام ہے صحائح ستہ۔ معلوم ہے کون سی کتابوں کا؟ 6 کتابوں کا نام ہے صحائح ستہ، یعنی حدیث کی 6 صحیح کتاب، ان کو کہتے ہیں صحائح ستہ۔ ایک ہے بخاری، دوسرا ہے مسلم، تیسرا ہے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی۔ تو ان 6 صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف۔ غالباً میں نے 20 دن یا 1 مہینہ پہلے یہ لیلۃ شب برات کے تعلق سے اس ترمذی شریف کے اندر روایت پڑھائی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کو، یعنی شب برات کو، رسول اللہ کی رات گزارنے کی باری میرے گھر میں تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائے۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کھانا تناول فرمائے اور پھر بستر پہ لیٹ گئے۔ امت کی ماں فرماتی ہے میں بھی لیٹ گئی۔ اب امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رات میں میری آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ بستر پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں
کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہو؟ حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا اور غصہ بھی آیا کہ میری باری میں رسول اللہ کسی اور بیوی کے پاس کیوں گئے؟ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی. جنت البقیع کے اندر پہنچ گئی تو وہاں پر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کر رہے ہیں اور تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. جنت البقیع کے اندر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ جنت البقیع میں ہے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے کمرے میں چادر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت پہنچ گئے کمرے کے اندر. رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی ہے. رسول اللہ نے پوچھا اے عائشہ خیریت تو ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ چوری پکڑی گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری بات رکھ دی تو رسول اللہ نے کہا اے عائشہ کیا تم کو اس بات کا گمان ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ امت کی ماں کہنے لگی نہیں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی کہ نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا بنو کلب کے بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی مغفرت فرماتے ہیں. امت محمدیہ کی مغفرت فرماتے ہیں. میرے دوستو عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بکریوں کے برابر بلکہ یہ کہا کہ بکریوں کے بال کے برابر مغفرت فرماتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ایک بکری لا کر دیتا ہوں اور 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، کوئی ہے آپ میں سے ایک بکری کا بال گن کے بتا دے؟ نہیں گن سکتے. ایک بکری کا بال نہیں گن سکتے. یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان بکریوں کے بال کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جس طرح بکریوں کا بال شمار نہیں کیا جا سکتا اس طرح جن لوگوں کی مغفرت ہوگی ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گنتی نہیں ہے. بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. آمین. میرے دوستو اب یہاں پہ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا اور ڈاؤٹ ہوا کہ رسول اللہ کسی اور بیوی کے گھر گئے ہو. تو حضرت عائشہ ڈائریکٹ جنت البقیع کیوں پہنچ گئی؟ ہر بیوی کے گھر میں جا کر کے کھٹکا مار کر کے رسول اللہ کو چیک کرنا تھا، لیکن کسی بھی بیوی کے گھر نہیں گئی. حضرت عائشہ ڈائریکٹ جنت البقیع پہنچ گئی. محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہاں سے خوشبو پھوٹتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہاں سے خوشبو پھوٹتی تھی. امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے جنت البقیع کے اندر پہنچ گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی برکت تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے خوشبو پھوٹتی تھی. الغرض اس روایت کو پیش کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 عمل ثابت ہے. نمبر 1 قبرستان جانا. بہت سارے واٹس ایپ اور بہت سارے بیانات مطلب یہ کہ دین کو بھی لوگ لیٹسٹ بنانا چاہتے ہیں. دین بھی لیٹسٹ ہوگا کیا؟ جو رسول اللہ کے زمانے میں دین تھا وہی دین آج بھی ہوگا. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں. دین کے اندر بھی اپڈیٹ. میرے دوستو اس سب چکر میں مت جاؤ. یہ دین اپڈیٹ ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. قرآن کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
اللہ نے میدان عرفات میں رسول اکرم محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کا دین آپ پر مکمل کر دیا اور یہ پسندیدہ دین آپ کے حوالے کر دیا، لہذا دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی بھی اپڈیٹ کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء، 100 زبان 100 باتیں آ رہی ہیں، اور بہت سارے نوجوان اور بہت سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان جانا بدعت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ آئندہ یہ بھی کہہ دے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھی بدعت ہے، گھر میں ہی پڑھو، دین کو اپڈیٹ کرو۔ میرے دوستو بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا اس روایت سے ثابت ہوا، اور جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ لہذا قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے۔ ہاں زندگی میں ایک بار، رسول اللہ پوری زندگی میں ایک بار گئے ہیں، اس لیے اس کو لازمی سمجھنا کہ نہیں کمپلسری قبرستان جانا ہی ہے، یہ لازم سمجھنا غلط ہے۔ رسول اللہ سے قبرستان جانا ثابت ہے، اگر کوئی جا رہے ہیں تو روکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں جانا چاہیے کہ تم قبرستان کیوں نہیں جا رہے ہو۔ پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے، اور دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے ایصال ثواب کیا ہے اور دعائے مغفرت کی۔ لہذا ہمیں بھی آج کی رات میں اپنے مرحومین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو جا چکے ہیں، ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ سے یہ دوسرا عمل ثابت ہے۔ تیسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ انفرادی عبادت کرنا۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ شب برات میں نے رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اندر سجدے کے اندر دیکھا، اور رسول اللہ لمبا سجدہ کر رہے ہیں اور رو رو کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ لہذا تیسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں رسول اللہ نے عمل کا اہتمام کیا ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ لہذا یہ تین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 1 قبرستان جانا، نمبر 2 مغفرت کی دعا کرنا، اور نمبر 3 انفرادی عبادت کرنا۔ اب یہاں پہ ایک سوال کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں گھر میں نماز پڑھو، گھر میں عبادت کرو۔ رسول الباس نے تو یہاں تک کہہ دیا جوش میں آ کر کے، رسول اللہ نے کوئی نماز، فرض نماز کے علاوہ مسجد میں پڑھی ہی نہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ سے نفل اور سنت پڑھنا مسجد میں ثابت ہی نہیں ہے۔ ایسے تک لوگ کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو ہاں مسئلہ یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لوگ سنت اور نوافل کا اہتمام گھر میں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنت اور نوافل گھر کے اندر پڑھتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سجدے کی جگہ پہ آ جاتا تو رسول اللہ سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کو ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنت اور نفل گھر میں پڑھتے تھے، لیکن مسجد میں بھی پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن آج زمانہ بدل چکا ہے، اس لیے میری ناقص رائے کے مطابق، بعد میں اس کے اوپر حاشیہ لگائیے گا اور کمنٹ کیجئے گا، لیکن ابھی آپ ہوش مندی کے بات کے ساتھ سنیے، میرے ناقص مطالعے اور ناقص علم کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ آج نفل اور سنت مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ آج نفل اور سنت مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اب وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج گھر میں جاتے ہی موبائل شروع، ٹی وی شروع، انٹرنیٹ شروع، کاروبار شروع۔ آج اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ گھر میں سنت اور نفل پڑھنا افضل ہے، اکثر لوگ سنت چھوڑ دیں گے، نفل چھوڑ دیں گے۔ یہ میری بات نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے آج کے ماحول میں اور آج کے مصروفیت ترین دور کے اندر بہتر اور افضل یہ ہے کہ لوگ مسجد ہی کے اندر سنت اور نوافل کا
لفافے چھوٹنے نہ پائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس لیے اکثر لوگ جمعہ کے بعد دعا سے پہلے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جا کے ان کا پیچھا لگیے، کوئی سنت پڑھتا ہے کیا، کوئی نفل پڑھتا ہے کیا، آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، انفرادی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ مسجد میں کریں تاکہ سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ یہ 3 باتیں میری مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آج کی رات محروم لوگ ہیں۔ وہ محروم لوگ کون ہیں میرے دوستو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی رات اللہ کے مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، رزق عطا کیے جانے کی رات ہے۔ آج کی رات ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اتنی عظیم راتوں کے اندر، اتنی فضیلت والی راتوں میں 8 لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور بخششوں سے محروم رہے۔ 8 لوگ ہیں جو آج کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے محروم رہیں۔ اب وہ 8 لوگوں کی فہرست میں اگر ہمارا اور آپ کا نام ہو تو خدا را آج ہی اس لسٹ سے اپنے آپ کو خارج کروائیے اور اس لسٹ سے نکلیے۔ 8 لوگ ہیں جن کی آج کے رات مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 شراب پینے والا، نمبر 4 حسد کرنے والا، نمبر 5 رشتہ توڑنے والا، نمبر 6 سود کھانے والا، نمبر 7 تخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والا، اور نمبر 8 زنا کرنے والا۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر میں ان 8 لوگوں کا کھٹا اور چٹھا کھولنا شروع کروں تو کم سے کم 8 گھنٹہ تو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ لیکن زیادہ ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں ان 8 لوگوں کو سرسری طور پر پیش کر رہا ہوں۔ خدا را اگر وہ 8 میں سے کوئی بات ہمارے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو فوری اس سے توبہ کیجئے اور وہ 8 میں سے نکل کر کے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائے۔ میرے دوستو، پہلا شخص جو مشرک ہے آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ مشرک تو ایمان سے خارجی ہے تو اس کی مغفرت ہو یا نہ ہو، مفتی صاحب اتنا آپ گلا کیوں پھاڑ رہے ہو؟ یہی ہماری بھول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کافر ہی شرک ہے، کہ ہمیں توحید میں اللہ کی ذات، اللہ احد، اللہ الصمد، لم